ہم سب پامال مضمون ہے قرآن مجید میں جا بجا مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہی نظریات کو اپنے اندر ذرا پیوست کر دیں۔ بیان کیجئے گا کہ پورے قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں اور صبر کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا کانسیپٹ ہے جو سامنے آتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی گرینڈ اسکیم ہے جس کا حصہ صبر بنتا ہے اور پھر بندہ مومن کو اپنانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا جس قاعدے پر بنائی گئی ہے وہ ابتلا کا قاعدہ ہے۔ ہمارے پروردگار نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں علم و عقل سے نوازے، ہمارے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھا گیا اور پھر اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے مہلت دے کر بھیج دیا گیا ہے۔ اس میں ابتلا کا یا آزمائش کا یا امتحان کا قانون کار فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس میں آنے والی دنیا کا سامان تعمیر بکھیر دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا کرہ ہے زمین جس میں زندگی پیدا کی گئی ہے، باقی ساری کائنات ہم جانتے ہیں کہ بالکل بے آب و گیاہ پڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے لیے سامان تعمیر ہے جو اصلاً بنائی گئی ہے، جس میں تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، جس کی وسعتیں زمین و آسمان کی وسعتیں ہوں گی۔ وہ کوئی ایک کرۂ ارض نہیں ہوگا جیسے تم اپنی زمین کو دیکھتے ہو، بلکہ یہ پوری کائنات، یہ کہکشانیں، یہ اربوں کی تعداد میں کہکشانیں، وہ سب اس دنیا کا حصہ بن جائیں گی۔ اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا ہے، یعنی ایک مخلوق بنائی ہے، انسان کی حیثیت سے اس کو بڑا شرف بخشا ہے، اس میں خیر و شر کا شعور الہام کیا ہے، اس میں اپنی ربوبیت کا اقرار الہام کیا ہے، پھر پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو ہدایت دی ہے۔ یہ سارا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن یہ دنیا بہرحال نہ عدالت کے اصول پر بنی ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، صفات جمال اور صفات کمال کا آخری درجے میں ظہور ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ظلم بھی ہے، عدوان بھی ہے، لوگ ایک دوسرے پر ستم توڑتے ہیں، وہ بچ کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ لازماً نہیں ہے کہ انصاف ہی انسان کو مل جائے۔ تو یہ صورتحال انسان کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ اگر اس ساری اسکیم کو سمجھ کر اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول نہ کر لے تو پھر گریز اور فرار کے راستے تلاش کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ امتحان کی نوعیت بھی اس پر واضح رہے۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ امتحان اصلاً شکر اور صبر کا امتحان ہے۔ یعنی اگر اس کو مثبت زاویے سے دیکھو گے تو یہ محسوس ہوگا کہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یعنی ایک مخلوق جس کا خالق اس کو جب چاہے مٹا دے، جب چاہے ختم کر دے، اس مخلوق کو اس نے شعور دے کر، علم و عقل کی صلاحیتیں دے کر، اس میں تو شبہ نہیں کہ ایک بڑے امتحان سے گزارا ہے، لیکن اگر نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ امتحان کیا ہے؟ یعنی نتیجہ کیا ہے؟ ابدی زندگی۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو تم چاہو گے مل جائے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ابدیت میں تمہارا ارتقاء جاری رہے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنی غیر معمولی چیز ہے جس کے دینے کا وعدہ کر کے شکر کا تقاضا کیا گیا ہے اگر مثبت پہلو سے دیکھا جائے، اور اگر انسان منفی پہلو سے دیکھے تو وہ جزا فضا کرے گا، وہ اس سے فرار کے راستے نکالے گا، وہ یہ کہے گا کہ آخر مجھے اس مصیبت میں ڈالے ہی کیوں گیا ہے، مجھ سے کب پوچھا گیا تھا کہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں یا نہیں آنا چاہتا۔ تو انسان جس وقت تھڑدلا ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے پھر شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، گریز کے راستے نکالتا ہے۔ اگر وہ صحیح زاویے سے دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا شکر ہو جاتا ہے، سراپا سپاس ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے پروردگار نے اتنی بڑی نعمت مجھے دینے کا فیصلہ کر لیا، ابدی زندگی، یعنی وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی وسعتیں غیر معمولی، جس کا عیش ہمیشہ کا عیش،
یہ مجھے دینے کا فیصلہ کیا اور معلوم نہیں آگے میرے لیے کیا مراتب رکھے ہیں، تو وہ پھر اس دنیا کی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے اور وہاں بھی پڑھ کے آپ نے سنا دیا ہے کہ غربت بعض اوقات انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش بن جاتی ہے، بیماری اور تکلیف بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں، جیسے جنگیں پیش آ گئی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، وہ بڑی مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ان تمام موقعوں پر اگر بندہ مومن اپنے موقف پر ثابت قدم رہتا ہے، جو کچھ اس نے سمجھ لیا ہے اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا، اس کے باطن میں کبھی تشکیک راہ نہیں پاتی، اپنے پروردگار پر اس کے اعتماد میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ تمام معاملات کو اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، سعی و جہد کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اس سے نکلنے کے راستے بھی تلاش کرتا ہے، لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ مجھے اس امتحان میں کامیاب ہو کر جانا ہے، اس کی تکلیفیں اور مصیبتیں عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف سفر کر رہا ہوں، میرا یہ سفر مجھے منزل تک پہنچا دے گا۔ یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ تفویض، یہی در حقیقت انسان کے اندر وہ شعور پیدا کرتی ہے کہ جس میں پھر وہ ثابت قدم رہ کر اس ابتلا سے گزر جاتا ہے۔ تو ثابت قدمی کے ساتھ ابتلا سے گزر جانا اصل میں صبر یہی